میں چند اعمال آپ کے سامنے بولوں گا، انشاءاللہ عمل آپ بھی کریں گے نا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ جی، یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میں شروع سے ایک بات بتلاتا ہوں، ہمیشہ مقولہ بولتے ہیں، ایک قول، فضیلت والے دنوں میں فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر نہ کرے تو اپنا نقصان خسارہ ہے۔ وقت کون سا بھی رکتا کیا دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے آیا ہمیشہ کے لیے؟ موت تو آنی ہے نا، تو کامیابی کس میں؟ اللہ کو راضی کرنے میں ہے نا۔ تو ایام ذی الحجہ شروع ہو چکے ہیں، علماء نے چند اعمال بتلائے ہیں، انشاءاللہ اس پر اگر عمل کر لیں گے تو یہ جو 10 دنوں کی فضیلت ہے وہ انشاءاللہ اللہ ضرور عنایت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ انسان مصروف ہے، مرے تک انسان کی مصروفیت ختم ہوتی کیا؟ ہاں ہوتی؟ عورتیں بیچارے گھر میں کام کاج میں مصروف رہتے، مرد حضرات کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں مصروف رہتے، ان کے لیے اعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت والے دنوں کی فضیلت مل جاتی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور تسبیح فاطمی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ درود شریف کی کثرت سے پڑھنا، اور کیا؟ چلتے پھرتے ان مبارک دنوں میں ایک ذکر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے پڑھنا، درود شریف بھی پڑھنا، اور ہو سکے تو سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھ لیے تو کافی ہے۔ مغرب کی نماز جب پڑھتے ہیں 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر ساتھ میں اور کیا کرنا؟ 2 رکعت نفل ملا لینا، اس نیت کے ساتھ کہ یا اوابین۔ خاص ان ایام میں، ان دنوں میں عشاء کی نماز پڑھتے آپ، فرض نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، وتر سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لینا۔ اگر اللہ موقع دیے تہجد میں اڑ گئے تو اور بھی رکعتیں ملا لینا، یعنی پڑھ لینا۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، سوتے وقت تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، درود شریف پڑھنا اور دعا کر کے سونا۔ اور خاص طور سے جسم کے سارے حصوں سے گناہوں سے بچنا، نظروں کے گناہوں سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا۔ سب سے زیادہ دخل ان 2 اعضاء کا ہے گناہوں میں، ایک آنکھ ہے، دوسرا زبان ہے۔ زبان سے کئی لوگوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور کسی اللہ کے بندے کو تکلیف دے کے اللہ کی رضا مل سکتی نہیں۔ تو زبان کی بھی اور نظر کی بھی حفاظت کرنا، اور اگر اللہ نے موقع دیا صدقہ و خیرات کرنا،
خاص طور سے ان 10 دنوں میں اگر یہ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت، ان ایام کی عبادت، ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک مستحب عمل کیا ہے؟ کوئی مرد ہو یا خواتین قربانی دینے والے ہیں تو وہ لوگ جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے ذی الحجہ کا، قربانی دینے تک جسم کے کسی حصے سے بھی نہ بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے جب تک، کب تک؟ اس وقت تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، ذبح ہونے کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ کرے تو اپنا فائدہ ہے، فضیلت مل جاتی۔ یہ مختصر اعمال ہیں، انشاءاللہ علماء کہتے ہیں کہ ان اعمال کو اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خاص طور سے روزوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ کوشش کرنا 9 روزے رکھیں، ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں نا، ان میں 9 روزے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ سحر کا وقت تقریباً 4:15 پہ ختم ہوتا ہے، اور آگے چل کے اگر موقع ملا تو بیان کیا جائے گا 4:17 تک لاسٹ وقت، اور ایسے ہی افطار کا وقت 7:02 پر ختم ہوتا ہے۔